अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। और यकीनन जो नई सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी आ रही है, उसको आप एडजस्ट करने का और फील भी कर रहे होंगे, लेकिन आप साथ साथ उसके अंदर उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। लेकिन आपने कुछ एसओपीज का ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी ये सर्दी हमारे लिए थोड़ी तकलीफ दे होगी। खांसी, नजला, जुकाम, ये सब चीजें साथ साथ चलेंगी, तो अपने आप को थोड़ा कवर अप करके रखें। गैर जरूरी जो है घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो फॉग है ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं नाज़रीन। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर दिए हुए कुछ पावर्स, हमारे पास हथियार। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने पास फेक हथियार रखते हैं, जबकि उनके पास अगर देखा जाए तो उनके पास एक ऐसा हथियार भी मौजूद है जिसको वो किसी भी टाइम यूटिलाइज करके अपना काम करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ हथियार की, कुछ पावर्स की जो हमारे पास हैं, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप वो ऐसे पर्सन होते हैं जिनके साथ आप कोई भी बात नहीं कर सकते। अगर कोई बात आपने करनी है तो आपका उस बात के पीछे लॉजिक होना जरूरी है, वरना वो आपसे इतनी बहस करेंगे, इतनी बहस करेंगे कि आप कहेंगे कि यार इस बंदे से बात करना ही फजूल है। क्योंकि अगर आपने कोई भी बात ऐसे बोल दी, वो जब तक उस लॉजिक को नहीं ढूंढ लेंगे, आपको उसकी लॉजिक नहीं समझा देंगे, आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह कुछ लोगों के पास होती है सलीका शारी का हथियार। घर की सजावट और घर को तमीज तहजीब से रखना और पूरी फैमिली में मशहूर होना कि भाई इस बंदी के घर जाओ तो पता लगता है सलीका शारी है क्या। ये भी आपके पास एक हथियार ही होता है और लोगों में आप इसकी वजह से भी मशहूर होते हैं। और कुछ लोग फैमिली में ऐसे होते हैं कि घर में कोई भी मसला हो जाए, कोई भी झगड़ा हो जाए, तो एक बंदा या एक बंदी ऐसी जरूर होती है जिसमें आपको लगता है कि इसके पास जाओ, इसको अपना प्रॉब्लम बताओ, ये यकीनन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेगी। तो ये भी आपके पास एक हथियार है कि किसी भी तरीके से उस मामले को सॉर्ट आउट करने। इसी तरह अगर हम बात करें तो किसी के पास खूबसूरती का हथियार होता है। उसको पता होता है कि उसने अपनी खूबसूरती को कब, कहां और कैसे यूटिलाइज करके अपना काम निकलवाना है। इसी तरह अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स पावर होती है। कोई ऐसी पावर होती है जो किसी के पास नहीं होती, अल्लाह ताला ने आपको गॉड गिफ्ट दी होती है। कुछ सीखने के बाद आप ज्यादा पॉलिश हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने सबके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी पावर जरूर दी होती है। हाँ, हमें स्टार्ट में पता नहीं होता कि हमारे पास ये पावर है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लग जाता है कि हमारे पास ये पावर मौजूद है। सबसे अच्छी इसमें पावर हमारा इखलाक भी है कि हम अपने अगर इखलाक को अच्छा कर ले तो मुझे लगता है हमें और किसी पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत स्ट्रांग पावर है। अपने इखलाक से हम वो काम करवा सकते हैं, वो काम निकलवा सकते हैं, किसी का दिल जीत सकते हैं, जो मेरा ख्याल है हम इस दुनिया का पैसा और शोहरत देख के भी नहीं करवा सकते। आपका इखलाक वो काम करवा सकता है। तो आपने भी जाके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके पास कौन सी पावर है और आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे साथ आज यहाँ भी पूछेंगे कि उनके पास कौन सी पावर है और उनको किस एज में जाके पता लगा कि उनके पास ये पावर गॉड गिफ्टेड है। सबसे पहले अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवाते चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल नईम साहब, जो कि गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कासिमपुर में 35 साल से अपनी तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अभी रिसेंटली ही वो रिटायर्ड हुए। हम उनसे पूछेंगे कि अब उनके पास कौन सी पावर है जिसको वो यूटिलाइज करके अपनी बाकी जिंदगी को मजीद अच्छा बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, सर्दी में आपने टाइम निकाला हमारे पास आने का। अच्छा नहीं साहब, आप मेरे टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? आपके पास मैं पूछूं तो आपके पास कौन सी पावर है? अच्छा, पहली बात तो ये कि बेजाना होगा अगर मैं गुफ्तगू का आगाज आपके इस फॉर्मेट और आपके इस तरीका आगाज की तारीफ ना करूं। बहुत कम लोग हैं जो मॉर्निंग शोज में आजकल इंटेलेक्चुअल लेवल पर गुफ्तगू करना और सुन। तो पहले तो वेल डन कि आप अच्छे टॉपिक्स पर लोगों को आशना कर रही हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। और दिस इज द वे जिससे आप लोगों की तरबियत और माशरे में अपना रोल जो है वो बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पे कि देखिए, ये जो आपने अभी जितनी गुफ्तगू की अपने इंट्रो में, उसको अगर हम एक लफ्ज में समो दें तो इसे हम कहते हैं खुद शनासी। अब ये खुद शनासी का जो लफ्ज है ये अपने अंदर बहुत ज्यादा गहराई और गहराई रखता है। अब देखिए, अगर आप अल्लामा इकबाल की शायरी को देखिएगा तो वो पूरी की पूरी घूमती है उनके नजरिया खुदी की इर्द गिर्द। खुदी क्या है? खुदी दरअसल में खुद शनासी का ही दूसरा नाम है।
जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, जब तक हम खुद को नहीं जानते, उस वक्त तक न हमारी जात और शख्सियत में इत्मीनान आता है और ना ही उस वक्त तक हम आगे बढ़ सकते हैं। अब किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए पहली चीज जो है वो है खुद शनासी। और हजरत ईसा से तो किसी ने पूछा था कि अल्लाह को किस तरह पहचान सकते हैं, तो जवाब मिला कि अपने आप को पहचानिए। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो खुदा की पहचान आसान हो जाएगी। उसके बाद बेशुमार फिलोसफर, एरिस्टोटल से लेकर और बर्ट्रैंड रसल सब लोगों ने यही बात की घुमा फिरा के कि ये बेसिक चीज है कि खुद शनासी। अपने वो इकबाल का शेर है, शेरों में बाजुकात में आधे पीछे गड़बड़ कर देता हूं, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। अब ये जो अपना बनने वाला क्वेश्चन, ये वो मकाम और वो नुक्ता है जहां से खुद शनासी का आगाज है। तो जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो आपकी शख्सियत में ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक ताकत आ जाती है। आप यहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, क्यों बैठे हैं? क्या शायद हमने अपनी इस ताकत को पहचान लिया कि शायद हम कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, शायद हम सोसाइटी की तरफ कुछ चीजें ऐसी पहुंचा सकते हैं जो उसके लिए फायदेमंद। तो ये पहचान ही हमारे इस एतमाद का बाइस है कि हम आज यहां बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। सो आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और रिलेट करता है आज के लोगों के साथ। हम अक्सर क्लास में जब जाते हैं तो मैं बात किया करता हूं स्टूडेंट्स के साथ कि देखिए आपके जो यूनिवर्सिटीज और बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं 6 महीने बाद, साल बाद कभी कभी होते हैं, उसमें आपकी ग्रेडिंग शेडिंग हो जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी हर 15 मिनट, हर 1 मिनट के बाद आपका इम्तिहान लेती है। अब वो जो आपका एग्जाम है उसमें अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, अगर उसमें आप पास नहीं हो रहे, तो फिर आप जिंदगी में सक्सेस का तस्वर नहीं कर सकते। और ये कब होता है? जब आपकी शख्सियत में खास कॉन्फिडेंस हो। और कॉन्फिडेंस कब होता है? जब आपके अंदर खुद शनासी हो, आप अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटीज, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत से आगाह हो। आपके पास क्या ताकत है, अगर आपको पता है तो आप खेल जाएंगे। अगर आपको पता हो कि आप में क्या कमजोरियां हैं तो आप बच जाएंगे। तो खेलने के लिए और बचने के लिए कौन सी बाल को लेफ्ट करना है, कौन सी बाल को हुक करना है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग है, यही लॉजिक है। और यही आपका आज का मौजू है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया है। मेरा ख्याल है जैसे मैंने स्टार्ट किया और आपने इसकी एंडिंग बहुत खूबसूरत अंदाज में, और लोगों को, मेरा ख्याल है मेरे देखने वालों अब आपकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आपने इसी फील्ड को क्यों चूज किया। अरे ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। हमारे यहाँ उस्ताद जितने भी होते हैं हादसाती होते हैं। बिल्कुल, हम हादसाती लोग होते हैं। जब हमें कहीं और ऐसे सोशल स्टेटस वाली नौकरियां नहीं मिलती तो हम टीचिंग की तरफ चले जाते हैं। और बड़े अफसोस की बात यही है कि इसी की वजह से हमारा तालीमी निजाम में बहुत कमियां हैं कि वो लोग नहीं आते जिनकी जरूरत है। लेकिन आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, आप जाइए कभी उनकी लाइब्रेरीज को विजिट कीजिए। उनकी लाइब्रेरीज को विजिट करने के बाद वहां क्या करें? वहां जाके लाइब्रेरियन साहब को कहें जरा रजिस्टर दिखाएं, और उस रजिस्टर में उस इदारे की जो फैकल्टी है देखिए कि उन्होंने इस साल कितनी किताबें पढ़ी, किस मौजू पे पढ़ी। जब आप कुछ लेंगे तो कुछ देंगे ना। जब आप कुछ ले ही नहीं रहे, कुछ दे भी नहीं रहे। लेकिन जितना भी आप नॉलेज अपने तालीम के दौरान हासिल करते हैं यूनिवर्सिटीज के जमाने में, तो वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कहते हैं कि हमारी तो शेल्फ लाइन जो है वो किसी की 6 महीने होती है, किसी की 1 साल होती है, उसके बाद सब एब्सोल्यूट हो जाता है। आपको हर वक्त अपडेट होना पड़ता है, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। तो किसी भी मौजू पे अगर उस्ताद आप हैं और क्लास में जाते हैं, माशरे में जाते हैं, मैं आपके पास आके बैठा हुआ, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकती हैं। मुझे तो नहीं पता, हमने कुछ आपस में सवाल तय तो नहीं किए, लेकिन अगर मेरे शेल्फ में कुछ होगा तो डिलीवर हो जाएगा। अगर मेरा शेल्फ खाली होगा तो फिर आए बाएं शाएं। तो
ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جو استاد بنتے ہیں وہ اپنا کیریئر کبھی پلان نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ رہتا ہے کہ وہ حادثاتی طور پہ بن جاتے ہیں اور پھر دامے در میں اس کو نوکری سمجھتے ہیں. آپ بھی حادثاتی طور پہ بنے؟ ہاں میں بھی حادثاتی طور پہ بنا. کیسے، کیا بننا چاہتے تھے آپ؟ بننا تو میں انسان ہی چاہتا تھا. بننا تو میں انسان ہی چاہتا ہوں. اصل میں آپ وہ جو آپ کا وہ پہلا کوشچن تھا نا شروع کے اندر، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، ہمارا نظام ہمیں یہ بتا ہی نہیں رہا ہوتا کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ موضوع ہے. آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے میں اور اس خود شناسی کے عمل سے گزرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور آپ کیا کر کے جا رہے ہیں. بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جنہیں وقت پر پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور پھر وہ اس میں کمال کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ کمال ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے، ورنہ تو وہی بات ہوتی ہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا، وہ دونوں کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو اپنے کام کو عشق بنا لیتے ہیں وہی اس میں کمال کرتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو پہچان جاتے ہیں کہ انہیں کیا آتا ہے، ان کی کون سی سکلز ہیں. جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہی ہے. جب آپ اس پروفیشن میں آئے، حادثاتی طور پر آ گئے، اس کے بعد آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگا؟ یہ آپ کہہ رہے تھے؟ نہیں، مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا کیونکہ اتفاق سے شاید میں نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ یار میرے پاس تو ایک اچھی کمیونیکیشن سکل ہے. آئی کین کمیونیکیٹ. اور ایجوکیشن کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ اس کو کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل ہی علیحدہ سکل ہے، ایک علیحدہ سکل ہے نا. تو دونوں چیزوں کا ملاپ. پڑھنے لکھنے کا مجھے شروع سے شوق تھا، بک ریڈنگ بہت بچپن سے. کچھ ایسے استاد رہی جنہوں نے بک ریڈنگ کی طرف راغب کر دیا اور کتاب پڑھنا شوق بن گیا. اب جب کتاب پڑھنا شوق ہو گیا تو یہ کمیونیکیشن جو تھی یہ میں نے فیل کیا کہیں نہ کہیں تو گاڈ گفٹڈ تھی. آپ کے ڈی این اے میں کہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ حادثاتی طور پہ بن جاتے ہیں. نو نو نو، حادثاتی طور پہ بن سکتے ہیں مگر سروائیو نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہوتے. آپ اس کے اندر کوئی بہترین جو ہے پرفارمنس نہیں دے سکتے. کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں اس کو ڈیلیور کر پا رہے، آپ حادثاتی طور پہ بن گئے ہیں، آپ پروفیشن کے لیے سیٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، جو آپ کے سامنے قوم بیٹھی ہے نا، ہماری اسٹوڈینٹس بیٹھی ہے نا، جب تک آپ اس کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کا وہاں بیٹھنا اور آپ کا وہاں سامنے کھڑے ہونا دونوں ویسٹ ہے. تو آپ کو کتنی جلدی جو ہے نا اسٹوڈینٹس آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے اور آپ کی بات سمجھ آتے تھے؟ اگر آپ اسٹوڈینٹس کے لیول پہ آ جائیں، میں کسی بھی ایک گروپ آف اسٹوڈینٹس میرے سامنے موجود ہیں، سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کا اپنا انٹلیکٹ لیول کیا ہے. جب میں اس کی سطح پہ آ کے اس کو بات کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا اور پھر بتدریج اس کے لیول کو اپ کروں گا، تو پھر کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچا دیں. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایک استاد کو بیک وقت بہت ساری چیزوں سے آگاہ ہونا پڑتا ہے. اسے ایک اچھا ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے، اس کی آبزرویشن بھی اتنی اچھی ہونی چاہیے. وہ چند سوالات میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تول سکتا ہے. اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے بات کا آغاز کہاں سے کرنا ہے. اگر مجھے یہ اندازہ نہیں ہے اور میں گوٹے اور شیکسپیئر اور ارسطو اور ایرسٹوٹل اور فلانا میں باتیں شروع کر دوں تو میری کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا IQ لیول یہاں پہ نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب ہے میں اس کا بھی ٹائم جائے. تو مجھے اس کو بتدریج اس مقام تک لانا ہے. تو استاد کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ماہر نفسیات دان ہونا بھی ضروری ہے. اس کو سمجھ ہو، عقل ہو اور وہ لوگوں کو پرکھ سکے. جب وہ ان کو پرکھ لے گا تو پھر اس کے مطابق ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہو سکے. اس کے بغیر تو ممکن نہیں. اچھا نعیم صاحب، آج کل میرے دیکھنے میں ایسا آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ بغیر ٹریننگ سے ہم ٹیچروں کو انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں. پڑھانے کے لیے ہم نے ہائر کر لیا، چاہے وہ یونیورسٹیز ہو، کالج ہو، اسکولز ہو. وہ ٹیچرز کے پاس ٹریننگ نہیں ہے، ایجوکیشن ہے،
وہ بچوں کو وہ چیز ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہیں، اور بچے بھی ڈسٹرب ہیں. پورا سال ان کا ڈسٹربنس میں گزرا، جو ان کا آئی کیو لیول تھا وہ بھی ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ ٹیچر جو ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پا رہی. تو اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ کتنی ضروری ہے ان کو ہائر کرنے سے پہلے؟ اور تعلیم، ان دونوں کا امتزاج جو ہے وہی نتائج لاتا ہے. بالکل ایسے ہی. صرف ایجوکیشن کافی نہیں ہے، بالکل. اور صرف ٹریننگ کافی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایک تیسری چیز کا آپ اضافہ کر لیں، اس کو کہتے ہیں تجربہ، ایکسپیرئنس. تیسری چیز ہے ایکسپیرئنس. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، غیر تربیت یافتہ لوگ بھی اس تجربے کی بنیاد پہ تربیت یافتہ ہونا شروع کر دیتے ہیں. اب ہمارا جو مسئلہ ہے ٹو بی ویری فرینک، مجھے ایک فیل ہوتا ہے، اور میں کہتا بھی ہوں یہ بات، کہ آج کل کی جو دنیا ہے، دس از گلوبل ورلڈ. آپ کے پاس استادوں کی تو کمی ہے ہی نہیں نا. گوگل مہاراج بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور استاد بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو جو کلاسز ہیں وہ بہت چھوٹی مل رہی ہے، ان کا وہاں سے بھی ایجوکیشن. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اس کی خرابی کیا ہے. میں اس کور ایشو کی طرف جانا چاہوں گا جہاں تک آپ شاید اپنے ناظرین کو پہنچانا چاہ رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو پڑھنے پہ مجبور نہیں کرتا. ہم لوگ کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی پہ بلیو کرنے لگ گئے. ہمارے یہاں جتنے بھی نظام تعلیم بنتے ہیں اس کے اندر اگر آپ ان کا جائزہ لیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ ان کا جو بلیو ہے وہ کوانٹٹی پہ زیادہ ہے، کوالٹی پہ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کبھی نیوٹن شوٹن پیدا نہیں ہوتے. ہم لوگ جو کلر کی پیدا کرتے ہیں، کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ ہم کوانٹٹی پہ توجہ دیتے ہیں، کوالٹی پہ نہیں. اب آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ اداروں میں چلے جائیں، آپ ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں، ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہوگی، جو نظام، وہ کہیں ایڈمیشن چاہیے. کیوں؟ اس کے اندر ظاہر ہے کچھ معیشت انوالو ہو گئی. اس کے بعد زیادہ ایڈمیشن آئے گا تب جب آپ زیادہ ڈگریاں دیں گے، اور زیادہ ڈگریاں آپ تب دیں گے جب آپ زیادہ لوگوں کو پاس کریں گے. اب زیادہ کو پاس کرنے کے چکر میں زیادہ تعلیم یافتہ لوگ، انہیں کہنا تو نہیں، ڈگری یافتہ لوگوں کی معاشرے میں بھرمار کرنے سے تو نیوٹن پیدا نہیں ہوتا. تو وہ تو تبھی پیدا ہوتا ہے نا جب آپ فوکس کرتے ہیں. تو ہمارا پورا کا پورا نظام تعلیم اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ ہم نے کتنے زیادہ مزدور، ڈگری یافتہ مزدور پیدا کرنے ہیں اور ان کو معاشرے میں بھیج دینا. اب اگر آپ کوالٹی کی طرف جائیں گے اور صحیح طریقے سے ان کو جج کریں گے، ان کی ڈگری صحیح طریقے سے دیکھیں گے، تب تو فیصلہ ہوگا. آپ دیکھیں نا، جب برطانیہ انگریز آئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ پاس مارکس 33% رکھے تھے. ان کی بھائی ہم لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بچہ 60% پہ پاس ہوگا بھائی، اور آپ کا بچہ کیونکہ نالائق ہے، آپ تو پسماندہ قوم ہے، تو آپ کو 33% میں پاس کر دیں گے. اب آپ 33% پاس مارکس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو مارکیٹ میں لا رہے ہیں، معاشرے میں بھیج رہے ہیں، تو ہم اس سے پھر آگے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پھر بعد میں جب ہمیں کوئی سیاست دان چاہیے ہوگا اپنے ملک کے لیے یا کچھ اور چاہیے ہوگا تو پھر ہم سوچیں گے کہ پڑھے لکھے نہیں ہے، پڑھی لکھی قوم کو آگے لائیں. لیکن جب ہم پیچھے دیکھیں گے تبھی ہمارے پاس پڑھی لکھی قوم نہیں ہوگی، لیکن ڈگری یافتہ قوم. ڈگریوں میں بھرمار ہے ماشاءاللہ. اچھا، انسٹیٹیوٹ کو چمکانے کے لوگ چکروں میں ہیں، بچوں کو تعلیم دینے کے چکروں میں. اور رٹا پالیسی کے بارے میں کیا کہیں؟ آج کل تو جو ہے وہ رٹا پالیسی چل رہی ہے ہر انسٹیٹیوٹ میں. بھائی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم، اب آپ دیکھیں نا 1100 میں سے 1110 نمبر نہیں آتے، ورنہ 1100 تو آ ہی جاتے ہیں. کیوں آ جاتے؟ بچے کے نہیں، بہت سارے بچوں کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے رٹے پہ لگے ہیں. ہمارا ایگزامینیشن سسٹم آپ کو کریٹیکلی، اینالیٹیکلی آپ کو اس قابل بناتا ہی نہیں. آپ بلائیے کسی ایم اے پاس بچے کو، کسی بی ایس پاس بچے کو، وہ بتائیے بیٹا بیٹھے ذرا ایک صفحہ یہ فلاں موضوع پہ لکھ دیجیے یا چند باتیں فلاں موضوع پہ کر دیجیے. آپ کو پتہ چلے گا یار نہیں، ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بھائی وہ جو آکسفورڈ، کیمبرج اور بڑی بڑی یونیورسٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری تو شیلف لائف جو ہے 6 مہینے ہے،
یعنی کہ جو ڈگری دے کے جو دنیا کی بہترین ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو کے یہاں سے جاتا ہے، ہم اس کی 6 مہینے 1 سال تک تو گارنٹی دے رہے ہیں، اس کے بعد ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہی نہیں ہوگا. ہم نے تو جتنا کیا تھا، یہ 1 سال جتنا ہم نے پڑھا دیا، یہ 1 سال تو اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو اپنی جدوجہد کرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ 1 سال بھی کافی نہیں ہے، تو شیلف لائن ہی زیرو ہے نا. یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد یا یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے اس طرح کا کوئی کوشچن نہیں کر سکتے کہ 1 پیج ہمیں یہ لکھ دے یا اس موضوع کے اوپر ہمیں بتا دے. ہم اس چیز سے بہت پیچھے ہیں ابھی تک. اچھا، آپ کے گھر میں ایجوکیشن کا کیا سسٹم ہے؟ سب بچوں کو بہت ہائی فائی ایجوکیشن ہے یا جتنا ان کو دل کیا انہوں نے اتنی ہی حاصل کی؟ ابھی دیکھیے، گھر کے اندر آپ کا ماحول ہوتا ہے، ایٹماسفیئر. اگر گھر کا ایٹماسفیئر اچھا ہے، اما جان ابا جان پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کے سرانے کو کتابیں رکھی رہتی ہیں، کچھ شیلف میں بھی 2-4 بکس ہوتی ہیں، تو بچہ شروع سے ہی دیکھتا ہے اور یقینی طور پہ اس کے اثرات اس پہ کہیں نہ کہیں مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کی تربیت کا، پھر تعلیمی اداروں کا رول، اساتذہ کا رول، پھر ارد گرد پوری سوسائٹی کا ایٹماسفیئر. یہ تمام چیزیں مل جل کے آپ کو کسی کام کو کرنے پہ موٹیویٹ کرتے ہیں. اب میرے ماشاءاللہ 3 بچے، 2 بیٹے ہیں. بڑا بیٹا میرا M.Com کیا، LLB کیا، وکیل ہے. چھوٹا بیٹے فزکس میں PhD فائنل مراحل میں ہے، بطور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کام کر رہے ہیں. اس طرح جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ نمل یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، وہ بھی PhD فائنانس میں. تو یہ گھر کے ماحول کی وجہ سے ہوا. گھر کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے، وہ سکھاتا ہے. پہلے یونیورسٹی تو آپ کا گھر ہی ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں بچے کی تربیت کا پہلا گہوارہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. کچھ وہ چیزیں لے کر آتا ہے جینز میں، پھر اس کے بعد اس کی ماں کی گود، پھر اس کے گھر کا ماحول، پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، اس کا محلہ، اس کا علاقہ، اس کی کالونی، اس کی سوسائٹی، اس کا معاشرہ، اس کے بعد اس کے ادارے، پھر اس کے اساتذہ، اور پھر پروفیشنل لائف میں آتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. جہاں جہاں پہ جس کو اچھے لوگ ملتے گئے خوش قسمتی سے، وہ لوگ بہتر ہوتے گئے، اور کچھ لوگوں کو نہیں میسر آئے، یا کچھ لوگوں کو میسر آنے کے باوجود وہ اس کو نہیں اٹھایا. اچھا نہیں صاحب، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بہت تعلیم یافتہ، ڈگری یافتہ کسی پرسن سے ملے اور جب اس سے آپ نے بات کرنے کا اس کا رویہ، ایٹیٹیوڈ دیکھا ہو تو آپ نے خاموش ہو کے یہ ضرور سوچا ہو کہ یہ واقعی میں ڈگری یافتہ ہے، اس کو یہاں سیٹ پہ کس نے بٹھایا؟ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ کوئی ایک نہیں، تو روزمرہ کا قصہ ہے. کوئی ایک جو ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں آپ؟ ہاں، فوری طور پہ تو میں اب کیا کہوں کہ ہم جب اپنے اسٹاف روم میں بیٹھتے ہیں، اور میں اسٹوڈنٹس کی تو بات ہی چھوڑی ہے، جب اپنے فیکلٹی ممبرس سے بھی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے حیران کن باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ سیاست اور کچھ کیا نہیں جا سکتا. یعنی کہ اس لیول میں نے بتایا نا، آپ کسی بھی یونیورسٹی اور ادارے کی لائبریری کو وزٹ کر کے اس کے رجسٹر کو دیکھ لیجیے کہ 100 کے اسٹاف ممبر ہیں تو ان میں سے کتنے لوگوں نے اس سال میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کوئی پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا تقریباً 90% لوگوں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہوگی. تو نہیں صاحب، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہماری لائبریریوں میں بھی کوئی وزٹ کرتا ہوگا، کوئی ٹیچر یا کوئی اسٹوڈنٹ، ان کے بھی رجسٹر جو ہے وہ بھرمار ہوتی ہوگی کہ یہ بکس پڑھ لی گئی ہیں. نہیں جی، نہیں بالکل نہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی لیے جب ہم خود نہیں پڑھتے تو اسٹوڈنٹس کو کیا موٹیویٹ کریں گے؟ آپ جائیں کلاس میں، آپ کا لگا بندہ ہے کہ سلیبس ہے، آپ نے وہی رٹے والے انداز میں بیٹا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اور اب تو اسائنمنٹس میں بھی لوگوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ نے گوگل پہ جائیں، وہاں کسی بھی کاپی پیسٹ کریں اور کر کے اسائنمنٹ تیار ہو گئی، آپ کو مل گئی. بس یہی ہوگا. اس کو سکھا نہیں رہے ہیں، اس کے پیچھے کی لاجک نہیں بتا رہے. ہم یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے 14 اگست سیلیبریٹ کرنی ہے، ہم یہ نہیں بتا رہے کہ کیوں کرنی ہے. ہم بہت ساری ایسی 23 مارچ ہیں، ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. اس کے پیچھے کی اگر کسی بھی بچے سے، کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لو، ان کو نہیں پتا ہسٹری کیا ہے. بس اتنا پتا جی آج 6 ستمبر ہے، ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور مین چیز پتا ہوگی کہ 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا. اس کے پیچھے کی پوری ہسٹری کسی کو بھی یاد نہیں ہوگی. اچھا نہیں صاحب، ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی کیا کوالٹی؟ ٹیچر کی تو ہو گئی، اچھے اسٹوڈنٹ کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ میرے حساب سے اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو سوال کرنا جانتا ہے. جو سوال نہیں کرتا وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہمارے اساتذہ
सवाल को अप्रिशिएट करते हैं क्लास में, और ना हमारा स्टूडेंट सवाल करना चाहता है, क्योंकि सवाल करने के बाद जवाब भी सुनना पड़ता है, और जब जवाब मिलता है तो बोर हो जाते हैं। नहीं, जवाब कभी टीचर्स ने स्टूडेंट्स के साथ इतना रिलेशन अपना अच्छा बनाया ही नहीं है कि वो बेधड़क जो है आपसे सवाल कर सके और आप उसको इतने अच्छे लेवल पे जाके कम्युनिकेट कर सके कि उसके सवाल का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। एग्जैक्टली, इल्म की पहली सीढ़ी ही सवाल है, पहला स्टेप सवाल नहीं करेंगे तो तहसील किस तरह होगी, आपकी तरफ कम्युनिकेट किस तरह होंगी चीजें। अब जितनी बातें मैं कर रहा हूँ या आप कर रही हैं, आप सवाल करती हैं तो मैं तो जवाब देता हूँ। अगर आप खामोश होकर बैठी रहेंगी तो आपका क्या ख्याल है, मैं भी 35 मिनट खामोश ही रहूंगा ना, खामखा तो नहीं बोलता रहूंगा। तो सवाल के नतीजे में ही जवाब आते हैं, और जवाब के नतीजे में ही इल्म की जो है वो आगे कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद तो मुमकिन नहीं। तो एक अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा होगा वही जो सवाल करेगा। और सवाल कौन करेगा? सवाल वो करेगा जो सोचेगा। सोचेगा कौन? जो कुछ पढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जंजीर की तरह जुड़ी हुई है। सोचना, पढ़ना, जब कुछ ना समझ में आना तो पूछना, पूछने के बाद जवाब आना, जवाब से अपने आप को क्लियर करना, उसके बाद फिर अगला सवाल। हर जवाब में से फिर कई सवाल पैदा होते हैं। तो जब तक आप ये सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, उस वक्त तक तो इल्म की बढ़ोतरी होती है। जहां पे ये रोक देते हैं, और ये जिंदगी के हर शोबे में ही है, किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, अगर आप उस शोबे के मुतालिक आपकी जुस्तजू नहीं है, आप उस फिक्र नहीं कर रहे, उस पर गौर नहीं कर रहे, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे, उस पर बात नहीं कर रहे, तो बात तो आप आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। आगे जाने के लिए, इर्तिका के लिए जरूरी है कि आप सवाल कीजिए। अच्छा नीम साहब, आपकी क्लास में स्टूडेंट कितने सवाल करते थे कि आपके उनके साथ इतना कम्युनिकेशन अच्छा था कि वो आपसे बिला झिझक सवाल करते थे? पता क्या, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो उस्ताद का रवैया होता है, एक स्टूडेंट्स की अपना लेवल ऑफ वो भी होता है। तो उस्ताद का काम ये होता है कि आप दोस्ताना माहौल में, उन्हें लगे कि यार ये बंदा बैठा हुआ है, ये कोई हिटलर नहीं है, मेरा फादर फिगर है, बाप की जगह है, बड़े भाई की जगह है, मेरे दोस्त की तरह है। खूबसूरत तरीका। बाबू का बड़े स्टूपिड किस्म के सवाल आप भी आते हैं, आपके लेवल से तो बहुत ही स्टूपिड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप उसको अपने लेवल पे जज करना शुरू कर दें। आप उस बच्चे की सतह को देखते हैं ना, तो बेटा आप यार ये बच्चा ये सवाल कर रहा है तो ये इस हद तक ही सोच सकता है ना, तो अब आप उसको बुलशिट कर दें, आप उसका मजाक उड़ा लें या उसको सही तरीके से सेटिस्फाई कर लें। तो ये एटमॉस्फेयर, क्लास का एटमॉस्फेयर होता है और हर जगह का एटमॉस्फेयर होता है कि आप उसके सवाल को समझिए, उसकी सतह को पहचानिए और ये जानिए कि यार ये क्या जानना और समझना चाहता है, उस तक वो बात पहुंचाइए। तो ये उस्ताद किसी भी जगह पे बैठा हुआ हो, बहरहाल ये उसके रवैये पे मुनसिर है कि मैं आपको किस हद तक सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कोशिश करूंगा तो शायद और भी सवाल आप करेंगे, अगर नहीं करूंगा तो आप कहेंगे यार जान छोड़ाओ। अब आप सोचें क्या 40 मिनट का प्रोग्राम से निकालना है, तो निकालू। अब या तो सवालात करो और सवालात के जवाब स्टूपिड किस्म के आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर मजीद सवाल की नौयत ही बदल जाएगी। अच्छा नीम साहब, आजकल की जो यंग जनरेशन की बात करें तो शॉर्टकट का बहुत एक माइंड में हमारा है, हमने पढ़ना लिखना नहीं है, हमने जो है ना शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। शॉर्टकट ये हम आपसे जानेंगे कि शॉर्टकट में जो हमारी नई जनरेशन है वो पढ़ने लिखने के बजाय, एजुकेशन हासिल करने के बजाय शॉर्टकट्स की तरफ क्यों जा रही है। ठीक है, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है
اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. جیسے ان کے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے نعیم صاحب سے کوشچن کیا تھا کہ آج کی جنریشن جو ہے وہ شارٹ کٹ کی طرف کیوں جا رہی ہے, وہ محنت کیوں نہیں کرنا چاہتی, وہ کیوں سوچ رہی ہے کہ میں رات کو سوؤں گی جب صبح اٹھوں گی تو میرے اکاؤنٹ پہ اتنے سارے ڈالر جو ہیں آٹومیٹکلی آ جائیں گے. کیوں وہ محنت سے اتنا دور بھاگ رہی ہے, کیوں وہ ایجوکیشن سے اتنا دور بھاگ رہی ہے, وہ پڑھے لکھے بغیر امیر بننے کی اور کامیاب ہونے کے خواب کیسے دیکھ سکتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیا کہیں گے نعیم صاحب آپ اس کے بارے میں؟ یہ سوال تو آپ کا بہت غور طلب بھی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے. شارٹ کٹ تو ہماری زندگیوں میں واقعی میں بہت زیادہ, اور صرف ہمارے عام اسٹوڈنٹ یا عام نئی جنریشن میں نہیں, یہ ازل سے ہی چلا آ رہا ہے. یہ کہ ہماری حکومتیں بھی جو آتی ہیں وہ بھی شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں. ہم جلد از جلد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا. ہم اس بات پہ شاید بلیو ہی نہیں کرتے کہ وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں. اور یہ قانون فطرت ہے. جب بھی آپ فطرت کے قانون سے انحراف کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کامیابی کا پیمانہ یقینی طور پہ دولت تو نہیں ہے. کامیابی تو ایک اطمینان قلب کا نام ہے. دس از پیورلی اسٹیٹ آف مائنڈ. لیکن یہ ہماری جنریشن یہ چیز کو نہیں سمجھ سکتی کہ کامیابی, جیسے کہ آپ نے بتایا اطمینان قلب, ان کو لگتا ہے کہ ہر چیز کا جو سولوشن ہے وہ پیسہ ہی ہے, وہ پیسے سے ہم کچھ بھی خرید سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سے اوپر اگر وہ سوچے تو میرا خیال ہے وہ بہت کچھ کر جائے گی, ہمارا معاشرہ بہت جلدی ترقی کر جائے گا, لیکن وہ اس سے آگے اوپر جا ہی نہیں رہے. جی ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. تو یہ ہر سطح پہ جس طرح آپ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں, یہ ہم ان کو بتانے کی تو کوشش کر رہے ہیں نا کہ بھئی اس طریقے سے بھی سوچ لیجئے, زندگی کو اس رخ سے بھی دیکھ لیجئے. کیا صرف دولت سے ہی آپ خوش رہیں گے, صرف دولت ہی آپ ہے, یا کامیابی کا نشان جو ہے دولت مند ہونا ہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. دنیا کے بے شمار دولت مند ہیں جو پریشان حال ہیں, تکلیف میں ہیں, اور ہمارے یہاں تو لین لگی ہے ماشاءاللہ سے دولت مندوں کی جو اس کے باوجود انتہائی پریشان ہے. آپ دیکھ رہی ہیں آج کل کے حالات میں. تو اس کا مطلب ہے اطمینان کا تعلق یا کامیابی کے تعلق دولت والت سے تو ہے نہیں. تو شارٹ کٹ زندگی میں کامیابی کے لیے شارٹ کٹ تو کوئی ہے نہیں. زندگی میں کامیابی کے لیے تو آپ کو سلو اینڈ اسٹڈی چلنا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جانا ہوتا ہے, اور بال ٹو بال زندگی کو کھیلنا پڑتا ہے. اگر آپ 20-20 کھیل رہے ہیں تو پھر ریزلٹ 20 والے ہی آتے ہیں, جس کے اندر ایک بال پہ چھکا ہوتا ہے, دوسرے پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو زندگی تو ایک ٹیسٹ میچ کی طرح ہے, 5 ڈے, جس کو آپ کو پلان کر کے درجہ بدرجہ بال ٹو بال کھیلنا. اچھا نعیم صاحب, اور ایک اور بہت اہم کوشچن, تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے؟ تربیت تو بنیاد ہے. تعلیم صرف یہ نہیں ہوتی جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں. تعلیم تو ہم جب سڑک پہ نکلتے ہیں, ایک چوک سے دوسرے چوک کا چکر لگا کے آتے ہیں, تو بہت ساری تعلیم ہمیں ہو جاتی ہے, بہت سارا علم ہمارے پاس آ جاتا ہے. لیکن تربیت ایکسپیرینس ہے. تربیت تو آپ کا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو میچور سے میچور کرتی جاتی ہے. جب تک تربیت نہ ہو اس وقت تک تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو اب تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ آپ کی گرومنگ, اب گرومنگ کیا ہے؟ گرومنگ بنیادی طور پہ آپ کے اندر, آپ کی شخصیت کے اندر ایک خاص قسم کا اعتماد, ایک کانفیڈنس لیول, جس سے آپ بات سن بھی سکیں, بات کہہ بھی سکیں, اور کام کر بھی سکیں, اور کام کروا بھی سکیں. یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ممکن ہوتی ہیں. صرف جان لینا تو کافی نہیں, کر کے دکھانا پڑتا ہے. جب کر تو اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو تربیت تو آپ کے اخلاق میں, آپ کے روزمرہ زندگی میں, اگر آپ گھر کے اندر اگر بچے کی تربیت نہیں ہو رہی تو ممکن نہیں ہوتا. وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جاپان وغیرہ کے اندر وہ بچوں کو بہت بچپن میں جب اسکول میں جاتے ہیں پورے اسکولوں کی صفائیاں کرواتے ہیں ان سے, اور تمام ٹیچرز مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ پھر وہ آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جب معاشرے میں جاتے ہیں, جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں, تو صفائی نصف ایمان تو ہم کہتے ہیں نا, مگر پورا ایمان انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ تربیت ہوتی ہے.
ट्रैफिक के बारे में आप देखें, معاشرے قومیں وہی کامیاب ہے جن قوموں کی تربیت ہوتی ہے. وہاں پہ لوگ لائن میں لگتے ہیں, لوگ ٹریفک سگنل کا اس وقت بھی خیال کرتے ہیں جب وہ کسی ٹریفک والے کا ڈر نہیں ہوتا. اور ہمارے تو یہاں روڈ پہ ایمبولینس کے اوپر جو سائرن لگا ہے وہ بج رہا ہے, لیکن ہم لوگ کھڑے ہیں کہ بھائی ہمیں راستہ ملے گا تو آپ کو دیں گے نا. تو یہ تربیت تو. اچھا نہیں صاحب, ایک چھوٹی سی آپ کو تعلیم کے نظام میں چینجنگ کا موقع ملے, آپ کون سی چینجنگ لائیں گے؟ میں اس کے نظام امتحان کو بدل دوں گا, اس کے ایگزامینیشن سسٹم کو. جس طریقے سے ہم بچے کو پرکھتے ہیں اس پرکھ کا طریقہ بدلنا پڑے گا. کسوٹی جو ہے نا وہ کسوٹی بدلنی پڑے گی آپ کو. جس طریقے سے آپ امتحان لے رہے ہیں تو اس میں تو آپ یہی لاٹ لے کر آ رہے ہیں نا, چاہے وہ سیمسٹر سسٹم کے اندر چلے جائیں, چاہے آپ اینول سسٹم کے اندر چلے جائیں, آپ بچوں کو صحیح طریقے سے ڈگری یافتہ بنا رہے ہیں, تعلیم یافتہ نہیں بنا رہے ہیں. کیونکہ بچہ پڑھنے پہ مجبور نہیں ہے, آپ اس کو اسپیسیفک کوشچن دے دیں. آپ کوئی بھی امتحان دینا چاہتے ہیں تو 3 مہینے کے لیے آپ اس کی گائیڈ بکس ہیں, اس کے 5 سال کے پیپر اٹھا لیں, یہ 25 سوال ہیں, یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, بچے اسی کو رٹا لگا رہے ہیں, وہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں, 15 دن کے بعد وہ بھول جاتے ہیں, کہانی ختم, ڈگری تو مل جاتی ہے. تو ایگزامینیشن سسٹم کو اگر آپ ایگزامینیشن سسٹم کو درست راستے پر لے جائیں, ایگزامینیشن سسٹم کو ٹھیک کر دیں, تو آپ دیکھیے گا کہ اسی مٹی سے ہیرے برآمد ہو. بالکل. اچھا نیم صاحب, اور سلیبس میں اگر آپ کو کوئی بھی ایک ایسا سبجیکٹ ایڈ کرنا پڑے, آپ کون سا سبجیکٹ ایڈ کریں گے؟ سوشل سائنسز پڑھنا بہت ضروری ہے. سوشل سائنسز کے جتنے بھی مضامین ہیں, ہمارے یہاں ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا, ہر بندہ ڈاکٹر سائنسدان تو بننا چاہتا ہے, اور وہ ایسے شعبے چاہتا ہے جس کے اندر اس کو فوری سے پیشتر, وہ آپ کے والی بات شارٹ کٹ, وہ سب چیزیں مل جائیں. لیکن اس سے کہیں پہلے سے ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اپنے پروفیشن میں بھی ایک اچھے پروفیشنل نہیں ہو سکتے. اور اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو سوشل سائنسز کے مضامین پڑھنے پڑتے ہیں. اب سوشل سائنسز کے مضامین میں آپ کو فلسفہ پڑھنا بنیادی چیز ہے. کہیں نہ کہیں پہ میں چیزیں اب ڈالی ہیں, کچھ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں مگر لوگ بھاگتے ہیں اسے. اسی طریقے سے آپ کو لٹریچر پڑھنا ہے, آپ کو فنون لطیفہ پڑھنا ہے, آپ کو پوئٹری پڑھنی ہے. جو دانشوروں نے بے شمار کتابیں لکھ دی ہیں, جو اقبال, غالب, میر اور بہت بڑے بڑے رائٹر جو ہیں وہ لکھ گئے ہیں, وہ علم کے خزانے تھے نا, اس تک پہنچنا پڑے گا آپ کو. اور پہنچنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ریڈنگ کی عادت ڈالنی پڑے گی, موبائل تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ سے رکھنا پڑے گا. اچھا نیم صاحب, اور یہ جو ہمارے لوگوں میں مسکنسپٹ ہے ایک کہ انگلش سیکھ لی تو ہم پڑھے لکھے لگیں گے. اگر ایسا ہوتا تو پھر سارے انگریز بہت پڑھے لکھے ہوتے. وہ سارے انگریز ٹوائلٹ تھوڑی صاف کر رہے ہوتے, وہاں پہ وہ ٹریفک پہ گاڑیاں تھوڑی صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو انگریزی بہت اچھی ہے. تو انگریزی یہ تو کمیونیکیشن ہے, لینگویجز تو کمیونیکیشن کے لیے ہوتی ہیں. اصل نہ ایکسنٹ کی اتنی اہمیت ہے, نہ آپ کی لینگویج کی اتنی اہمیت ہے. لینگویج صرف اس لیے ہے کہ یہ رسائی علم تک رسائی دیتی ہے. تو اس کو اس تک رکھیے نا. اگر آپ کو انگریزی بولنی آتی ہے لیکن آپ کو علم نہیں ہے, آپ کو کچھ پتا نہیں, تو آپ پڑھے لکھے تو نہیں. یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ بات ہے. لینگویج کا آپ کی نالج سے کوئی تعلق نہیں. ایجوکیشن ایک علیحدہ چیز ہے اور لینگویج ایک علیحدہ چیز. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے. ہم انگلش تو سیکھ لیتے ہیں, اور انگلش سیکھتے سیکھتے وہ بھی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں آتی, ہم اپنی اردو بھی بھول جاتے ہیں. ایسا ہی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں انگلش سیکھنے کا بہت شوق ہے, لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اردو بول لیتا تو زیادہ اچھا تھا, انگلش میں نہ جاتا. نہیں, یہ آپ اپنی مدر لینگویج سے دور ہو جاتے ہیں نا. آپ کی مدر لینگویج اگر پنجابی ہے, سرائکی ہے, کون سی زبان ہے آئی ڈونٹ نو, تو اگر اس کے اندر جس طریقے سے آپ اظہار کر سکتے ہیں وہ کسی زبان غیر میں شرح آرزو کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے. پوری دنیا کے اندر تعلیم کہتا ہے کہ مدر لینگویج میں ہونی چاہیے, ہمارے یہاں تو کہتے نہیں بھی. اچھا نیم صاحب, ایک اور کوشچن یہ کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق ہے یا وہ بھی شارٹ کٹ ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے ڈگری مل جائے کسی طریقے؟ 90% تو ایسا ہی ہے, ڈگری مل جائے بدقسمتی سے 90% تو ایسا ہی. ہاں 10% لوگ ہوتے ہیں اگر انہیں اچھا ایٹماسفیئر مل جائے تو وہ پھر تھوڑا سا کمال بھی کر کے دکھا سکتے ہیں, مگر وہ تعداد کم ہے.
وہ میں نے پہلے بتایا نا آپ کو، کوانٹٹی پہ آپ چلے گئے نا. جب آپ 100 بچہ کلاس کے اندر ڈالتے ہیں، جبکہ اس کلاس میں آنے کی جو استعداد تھی وہ صرف 10 بچوں کی ہی تھی، تو جب 100 بچے آ گئے تو 90 تو ڈگری لینے ہی آئے نا، تو تعلیم لینے تو 10 ہی آئے. تو وہ ہر معاشرے کے ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ پرسنٹیج تو اسی طریقے سے ہے. تو اس کے اندر آپ صرف اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، ہر شعبے میں ہر شعبہ زندگی میں یہی صورت حال ہے. آئی ٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آئی ٹی کے بارے میں نے کیا کہنا، آج کل تو دنیا کا، کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں آپ کو علم کے بہت قریب کرتی ہے. رسائی آسان ہو گئی، پہلے رسائی مشکل تھی. اب تو آپ یہاں بیٹھ کے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز، دنیا کی کوئی بھی کتاب، دنیا کا کوئی بھی نالج جو ہے، اس آئی ٹی کی بدولت آپ اس تک ایکسس رکھتے ہیں، آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. چیزیں آسان ہو گئی ہیں. جس طرح کے زمانے میں پہیہ ایجاد ہوا تھا اور پہیے کے بعد دنیا کی رفتار بہت تیز ہو گئی، اسی طریقے سے کمپیوٹر آیا، کمپیوٹر کے بعد انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ کے بعد یہ آج جو شعبے نے جتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، یہ یقینی طور پہ آپ کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے. ہم جیسے لوگ تو پیچھے رہ گئے بھائی. اب آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے اگلی نسل جو آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جتنا کچھ جان رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اتنا شاید ہم نہیں جانتے تھے. تو یہ سب آئی ٹی کی بدولت ہے. اچھا نعیم صاحب، ایک اور دلچسپ کوشچن کہ جو بھی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ والے ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا ملک کوئی چیز ایجاد کیوں نہیں کر رہا؟ ایک لارج پیزا اور ایک بڑا کیک بنانے کے علاوہ ہم کوئی چیز کیوں نہیں ایجاد کر پا رہے؟ پیزا اور کیک بھی ہم وہیں سے ریسیپی لیتے ہیں، وہ بھی ہماری ایجاد نہیں ہے، معاف کیجیے گا. جو ہماری اپنی چیزیں ہیں انہیں تو ہم بلا بیٹھے ہیں. جو ہمارے اپنے ٹریڈیشنل کھانے ہیں ان کی کہاں، وہ تو ہم جانتے ہی نہیں، نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے. انہیں وہ چیزیں کھلائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ گھروں کے اندر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بنا لیجیے، یہ چیز بنا لیجیے، بچے کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہ تو ہمیں پیزا برگر فلاں اور یہ اس طرح کی چیزیں کھانی ہے. تو وہ آپ کے سوال کا جواب تو بہت پہلے ہو گیا تھا نا، کہ کیونکہ ہم کوانٹٹی کی طرف چلے گئے، کوالٹی ہے نہیں، تو نتیجے میں ہم ایجادات کہاں سے کریں گے؟ کا تو ایک ریکارڈ بنا لیا، لیکن اس کے اندر کوالٹی ہے یا نہیں ہے اس سے ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں جو بھی ہے بس کوانٹٹی زیادہ ہے. کوانٹٹی پہ ضرور. نہیں صاحب، یہ جو بہت پڑھے لکھے بچے اینڈ میں آ کے شاورما یا برگر یا پیزے کا ایک سٹال لگا لیتے، تو آپ کیا سوچتے ہیں ان کی فیلنگز کیا ہوتی کہ اتنا؟ یہ بڑا دلچسپ کوشچن آپ نے کر لیا اور یہ مجھے بڑا پسند ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ نوکر بننا چاہتے ہیں، مالک کیوں نہیں بننا چاہتے؟ دیکھیے یہ سوال ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے ٹریڈیشن کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا پتر نوکری کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، سوچ تھی. اب ہماری سوچ نوکری سے شروع ہوتی ہے، نوکری پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم میں سے ہر بندہ آپ پتر کی بننا ہے، نوکر کیا بھائی؟ چاہے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، چاہے آپ نے انجینئر بننا ہے، چاہے آپ نے سی ایس پی افسر بننا ہے، آپ نے نوکر بننا. لیکن دنیا نوکروں نے نہیں چلانی، دنیا ہمیشہ مالک چلاتے ہیں. اور مالک کون ہوتے ہیں؟ جو کاروبار کرتے ہیں، جو سیلف انٹرپرینیور. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈگری لے کے نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا بھائی، چھوڑ دیجیے. یہ جو ساری غلہ منڈیاں، گنا منڈیاں، سبزی منڈیاں، یہ جاہل آڑتیوں، معاف کیجیے گا جاہل میں انہیں کہہ رہا ہوں، جاہل وہ ہوتے نہیں ہیں، ان سے بھری ہوئی ہیں. اور وہ آپ جیسے ایم بی اے اور بے شمار لوگوں کو ملازم رکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ ان سے کہیں بہتر پرفارم کر سکتے تھے. لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ سرمایہ کاری کی بھی تو ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں تھا، اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ایک چھوٹا سا سٹال ہی سٹارٹ کر سکیں. اس کے لیے بھی وہ لوگوں کی طرف یا کسی ایسے انسان کی طرف دیکھ رہے تھے جو ان کی ہیلپ آؤٹ کرے، وہ تھوڑا سا سٹارٹ کریں اور محنت کر کے اس کو زیادہ کریں. نہیں، میں تھوڑا سا اس سے آپ سے ڈس ایگری کروں گا. ہمارے یہاں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈگنیٹی آف لیبر. کام کی عظمت کو ہم لوگ نہیں پہچانتے. باہر جا کے ہم ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، ہم گاڑیاں صاف کرنے، اسٹور پہ کام کریں گے، پیٹرول پمپ بھریں گے، لیکن اپنے ملک کے اندر ہم نہیں کریں گے. میں تو پڑھا لکھا، ہمارے یہاں میٹرک کہتے بچے کو کرا دو، وہ کہتا ہے یار میں تو کوئی کام نہیں کروں گا. یہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے یہ بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہے ڈگنیٹی آف لیبر میں، کام میں عظمت ہے. اپنے ہاتھ سے کام کیجیے، اپنا کام کیجیے، اپنے آپ کو مالک بنائیے. یہ نوکر بننے کا تصور نکال دیجیے. جب آپ نوکر بننے کا تصور اپنے ذہن سے نکال دیں گے تو
पहले आप छोटे से मालिक बनेंगे, फिर एक वक्त आएगा आप बड़े मालिक बनेंगे, आपके नीचे 100 नौकर काम करेंगे। आप इस तरह क्यों नहीं सोचते? हमें अपनी नई नस्ल को तो यही बताने की जरूरत है कि बेटा नौकरी का ना सोच, आप तो बड़ा देंगे, सोचो तो अच्छा भाई, आप अच्छा सोचिए ना, बड़ा ख्वाब देखिए। आप कहिए मैं मालिक बनूंगा, मैं क्यों यहाँ पे आके जॉब कर रहा हूँ इस चैनल के अंदर, मैं अपना चैनल बनाऊंगा, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए मुझे इन तमाम मराइल से गुजरना है। नीचे से लोग उठते हैं, ऊपर से नहीं। टॉप इज ऑलवेज वेकेंट, ऊपर हमेशा जगह खाली होती है, लेकिन आपका सफर हमेशा नीचे से स्टार्ट, नीचे सफर स्टार्ट करना है। वहां पे अगर आपके अंदर एहसास कमतरी आ गया, अगर आपने डिग्निटी ऑफ लेबर को नहीं पहचाना, बिल्कुल तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं साहब, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज बुनियादी तौर पे एक ही मैसेज, मस्बत सोचिए अपने बारे में, लोगों के बारे में, माशरे के, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में। जब आप अच्छा और मस्बत सोचेंगे तो नताइज हमेशा मस्बत निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। यही पैगाम है नई नस्ल को, बेटा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी से बचिए, इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमेगी। खूबसूरत पैगाम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपने भी मुझे जरूर बताना है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कौन सी पावर दी है, और आपको एज के किस हिस्से में आके पता लगा कि आपके पास ये पावर है और आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।